الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم 27ویں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے اس سپارے میں ہم 6 سورتوں کا درس سنیں گے اور سنائیں گے۔ پہلی سورہ جس کا ہم نے کل آغاز کیا تھا سورہ طور، اس کے 2 رکوع آج کے درس میں شامل ہیں۔ سورہ ذاریات، سورہ ذاریات جو کل ہم نے شروع کی تھی، اس کے 3 رکوع، اور اس کے بعد 6 سورتیں مکمل ہیں۔ سورہ طور، اس کے بھی 2 رکوع ہیں، اور سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، ان 4 سورتوں کے 3 رکوعات، اور آخری سورت سورہ حدید ہے جس کے 4 رکوع آج کے ہمارے درس کا حصہ ہوں گے۔ سورہ ذاریات کا جو بقیہ حصہ یہاں پہ 2 رکوع ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور نبیوں کے مہمان بھی پھر ان کی شان کے مطابق ہی ہوتے ہیں، تو جو مہمان آئے تھے وہ کوئی عام مہمان نہیں تھے، وہ بڑے پروٹوکول والے مہمان تھے۔ وہ بڑے پروٹوکول والے مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں، پوچھا کہ تم کون ہو، بلکہ آپ نے لگا دیا لوگوں کو کہ مہمان آ گئے، ان کے لیے کوئی کھانا وانا بنائے۔ تو بکرا ذبح کیا گیا، بکرا بھون کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کھانا نہیں کھاتے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں اور ہم فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔
تو یہاں پہ ان مہمانوں کا ذکر ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 6 نبیوں کی نافرمان قومیں، 6 نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں سے ہی وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد سیدھے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم تو اللہ نے ہمیں بھیجا تو تھا کہ آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو جا کے تباہ کرنا ہے، لیکن یہ ساتھ ڈیوٹی لگا کے جاتے جاتے میرے ابراہیم کو جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری دیتے جانا۔ تو یہاں پہ ان 5 قوموں کا ذکر ہے۔ قوم لوط کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کا ذکر ہے، جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا یہاں پہ ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، اور ان سب کی ہلاکتوں کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہ مانا تو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے اس دنیا سے ملیا میٹ کر دیا۔ اجتماعی عذاب آیا اور پوری قوم کو اللہ نے پتھروں کی بارش سے جہاں کہیں تھے ان کی کھوپڑیوں کے اوپر آ کے پتھر لگے اور وہیں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، ان کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس طرح اللہ کے قرآن نے نقشہ اس کا کھینچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور جو فرعون تھا اور جو اس کا پورا جتھا تھا، اس کی پوری طاقت اور حکمرانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اور اسی طرح قوم عاد جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تیز ہوا بھیجی کہ اس ہوا کے اندر اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور قوم سمود کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ایک بڑی زبردست آواز آئی، اور اس آواز کے آنے کے ساتھ ہی وہ زمین کے اوپر گر پڑے اور اسی سے ان کی موت واقع ہوگی۔ اور قوم نوح کو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ زمین کے اندر سے نکل پڑا، ہر طرف سے پانی نکلا، اور قوم نوح کو اللہ نے صرف ان لوگوں کے سوا کہ جو نوح علیہ السلام کو چند لوگ مان گئے تھے ان کے سوا باقی سب کو اللہ نے دنیا سے ملیا میٹ کر دیا۔ بلکہ اس نافرمان قوم کی وجہ سے اللہ نے ساتھ جانوروں اور پودوں کو بھی ایک دفعہ ختم کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پانی ہو گیا، اور سارے لوگ جو تھے سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہ سورہ ذاریات اصل میں ہمیں یہ بات بتانا چاہتی ہے کہ لوگوں، تم اگر نبیوں کی بات نہ ماننے والوں کی طرح کرو گے تو تمہارا حشر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ پھر آخری رکوع میں اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے یقیناً انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک انسان کی شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرنے چاہیے، کیونکہ مقصد تخلیق یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم بس دنیا میں آئیں، کھائیں پئیں، مکان بنائیں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں اور اس کے بعد مر جائیں۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے میری عبادت۔ تم جو بھی کرو تم میری رضا کی خاطر کرو، تم جو بھی پہنو میری رضا کی خاطر پہنو، تم جو بھی کھاؤ میری رضا اور میرے حکم کے مطابق کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ پہنو، رزق حلال تلاش کرو، لیکن ساتھ اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوقوں کا خیال رکھو۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا رزق حلال کمانا وہ بھی عبادت ہے، پھر تمہارا جو ہے وہ سفر کرنا بھی عبادت ہے، ایون کہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کے نافرمان بن کے تم روزی کماؤ گے تو پھر وہ تمہاری روزی کمانا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کا خیال نہ رکھتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تم اگر کام کرو گے تو پھر تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ جس وقت تم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع دار بنو گے تو پھر دنیا داری بھی تمہاری نیکی بن جائے گی۔ تو اس طرح اللہ نے ہمیں یہ سبق یاد دلایا ہے کہ لوگوں، میں نے تو تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے اور تم میری عبادت سے بہت دور جا رہے ہو۔ جب تم میری عبادت سے دور جا رہے ہو تو تم اپنے مقصد تخلیق سے دور جا رہے ہو۔ اگر ایک مشینری جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اور وہ اپنا مقصد پورا ہی نہیں کرتی، مثال کے طور پہ آپ نے گھر کے اندر موٹر لگائی ہوئی ہے
اس موٹر کا مقصد یہ ہے کہ وہ پانی نکالے گی، اگر وہ موٹر چلانے سے پانی نہیں نکلتا تو اس موٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس موٹر سے کوئی فائدہ لیں گے، اور نہ ہی آپ اس موٹر کی کارکردگی سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے پھر تو اللہ کو پسندیدہ ہے، اگر اللہ کی عبادت سے دور ہے تو پھر اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کو کوئی ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت آج کے درس میں ہے سورہ طور۔ سورہ طور میں پہلے تو اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کوہ طور کے اوپر اللہ نے 40 راتوں کے لیے وعدہ لیا کہ تم یہاں پہ میرے پاس رہو، یہاں پہ میری ریاضت کرو، یہاں پہ تم عبادت کرو، اور میرے حکم کے مطابق جیسے میں کہتا ہوں یہاں پہ الگ تھلگ ہو کے میری تسبیح اور تمہید کرو۔ 40 دن گزارنے کے بعد پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور شریعت دی۔ اس پہاڑ کی قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کی قسمیں کھاتا جا رہا ہے، کتابوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، بیت المعمور کی قسم کھائی جا رہی ہے جو اللہ کے پاس ایک بہترین مقام ہے، جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کو بیت المعمور کے اندر گئے تھے۔ اس پاک مقام کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے، بیت سمندروں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کی قسم ہے جو لوگ نافرمان ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تیرا عذاب ان کے اوپر آ کے رہے گا۔ دیکھیں اللہ تو ویسے بھی بات کر دیتے، ہمیں اعتماد تھا، ہم ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس قرآن مجید کو لا ریب کہتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور نظریہ ہے اس قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی باتوں کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اتنی قسمیں تاکید کے لیے کھائی ہیں کہ لوگوں کدھر جا رہے ہو، رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اگر نافرمانی میں رہو گے تو یقیناً تمہارے اوپر رب کا عذاب آ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے اس صورت میں جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بھی بتایا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا بھی انجام یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، لیکن ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقین ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور وہاں پہ ان کو ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کے لیے دی جائیں گی، ان کے بیٹھنے کے لیے وہاں پہ بہترین قسم کی مسندیں ہوں گی، اور ان کی ازدواجی زندگی کے لیے بہترین حوریں ہوں گی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی نیک ہوئیں، اللہ ان اولادوں کو مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آپس میں ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو نافرمان کو اولاد ہوگی وہ اس کے ساتھ وعدہ نہیں کیا گیا، جو فرما بردار اولادیں ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ اس لیے قیامت والے دن اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ہوں، ہمارا سنگ ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو پھر آج دنیا کے اندر جو ہے نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو نیکی کے راستے پر لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری اولادیں نافرمان ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کی تو مرنے کے بعد ہمارا اکٹھ نہیں ہو سکے گا، مرنے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، موت ہمارے درمیان فاصلہ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہماری اولادیں نیک ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کے پیچھے اس ایمان کو برقرار رکھا، الحقنا بہم، ہم قیامت والے دن ان سب کو ملا کے دیں گے، جنت میں ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی رب کی نعمت کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کان ہو، آپ مجنون ہو، آپ شاعر ہو، آپ دیوانے ہو، میں اللہ یہ کہتا ہوں تم میری نعمت اور انعام کے ساتھ تم نہ تو شاعر ہو، نہ تم دیوانے ہو، نہ تم مجنون ہو، بلکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ان کی غلط باتیں ہیں، اور اے میرے حبیب ان کی غلط باتوں کی وجہ سے
آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ وصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کیجئے، فإنک بأعیننا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں آپ ہماری نظر میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، میرے حبیب یہ تو نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اس لیے صبر کیجئے، آپ ہماری نظر کے اندر ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب یہ آپ کو اس طرح کے القابات سے نوازیں، اس طرح کے القابات دیں، تو پھر آپ اللہ کی طرف توجہ کیا کریں، اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کیا کریں۔ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، دن کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلایا گیا۔ تیسری سورت سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں اللہ نے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزانہ طور پہ اللہ نے اس زمین کے اوپر سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ اور بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر ان ساری چیزوں کی جو عام انسان کی پہنچ میں نہیں ہے، اللہ پاک نے زیارت کروائی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انبیاء کی روح ہیں جو برزخ کی زندگی میں ہیں، ان کی امامت کا بھی شرف عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ دیکھیں یہ ملاقات جو ہے کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ عام بندے کے لیے برزخ کی کوئی چیز بھی دیکھنا، مرنے سے پہلے جنت یا جہنم کو دیکھنا، قیامت سے پہلے جنت یا جہنم کا نظارہ، یہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں کرایا، یہ صرف اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ باقی نبیوں کو بھی یہ فضیلت عطا نہیں کی، نبیوں کو بھی اللہ نے معراج نہیں کروایا۔ یہ ہمارے امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی افضل ہیں، جن کو اللہ نے معراج کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ معراج کی نعمت دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو باقی سارے انبیاء کے اوپر جو ہے برتری اور فوقیت عطا کی ہے۔ معراج کا سفر کیا تھا؟ معراج کے سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین آئے، اور یہاں پہ اللہ نے بڑے بہترین طریقے سے جبریل امین کے آنے کا ذکر کیا ہے کہ 2 دفعہ جبریل امین کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ ایک دفعہ ملاقات اس وقت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصلی حالت میں اس وقت دیکھا جس وقت وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے جبریل امین جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا، اور اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ پھر جبریل امین قریب آتے گئے حتیٰ کہ آپ کے بالکل کمان کے فاصلے کے برابر بالکل آپ کے قریب آ گئے، اور آسمان کے اندر آپ کے سر مبارک کے اوپر آ کے جبریل امین کھڑے ہو کے اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں جبریل آ کے میرے حبیب کے اوپر وحی کرتے ہیں جو میں نے وحی دے کے بھیجی تھی۔ پھر جبریل امین نے وہ وحی کی، ما کذب الفؤاد ما ارا افتمارونہ علی ما یرا، پھر تم جھگڑتے ہو، تم سفر معراج کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حبیب نے نہ جھوٹ بولا ہے، میرے حبیب کا نہ دل نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ تم ان باتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو میرے حبیب نے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک اور موقع پہ بھی میرے نبی نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ وہ کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کسی اور نے نہیں دیکھی ہوئی، وہ بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ آپ کو سدرۃ المنتہا کے اوپر لے کے گیا جبریل امین کے ذریعے سے۔ جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ نے پوچھا کہ آپ رک گئے ہیں، سفر ختم ہو گیا، اللہ نے یہاں تک ہمیں لے کے آنا تھا۔ جبریل کہتے ہیں ہاں حضور،
میرا تو سفر یہاں تک ہی ہوتا ہے، اس سے آگے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس سے آگے اللہ کی کیا کیا جو ہے وہ تجلیات ہیں، مجھے آج تک اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ آپ وہاں پہ ٹھہرے تو جبریل بھی نیچے رہ گئے، آپ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، پھر آگے آپ کی اللہ سے کلام ہوا، اللہ سے باتیں ہوئیں، پھر جنت اور دوزخ کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے پھر اپنی کبریائی کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں۔ جنت اور دوزخ کا آپ نے جو ہے وہاں پہ دیکھا، آپ نے جنت اور دوزخ کو، کچھ لوگوں کو دیکھا عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، آپ نے ان کے بارے میں ایک کے بارے میں پوچھا کہ اس کو یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بندہ چغل خور تھا، یہ غیبت کرنے والا تھا، یہ بد کردار تھا، اس وجہ سے آج یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا بھی نظارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ ابراہیم جو ہیں وہ بیت المعمور کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ معراج کا واقعہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس وقت ابھی آپ کو ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس وقت مکے کے اندر آپ کے بارے میں بڑی زبردست مخالفت ہو رہی تھی، اس وقت اللہ نے معراج کروا دیا۔ پھر لوگوں کو ایک موقع مل گیا، لوگ کہتے تھے دیکھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ راتوں رات بندہ جو ہے کہ 7 آسمان کی میں زیارت کر کے آ گیا ہوں، 7 آسمان میں پھر کے آ گیا ہوں، میں نے جنت بھی دیکھ لی ہے، دوزخ بھی دیکھ لی ہے، میری جو ہے وہ انبیاء سے کی روحوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میں ان کو برزخ کے اندر جو ہے میں ان کو امامت بھی کروا کے آ گیا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ ہو تو نہیں سکتا، لیکن یہ معجزہ ہے، میں اپنے حبیب کو وہ ساری چیزیں بعین ہی آنکھوں کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں جس چیز کی میرے نبی نے دعوت دینی ہے، تاکہ میرے نبی کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے، عین الیقین ہو جائیں، آنکھوں سے دیکھ کے جو آئے گا اس کو جو یقین ہوگا وہ عام آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ ہم تو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ غیب کی چیزیں جو ہیں آنکھ کے ذریعے سے دکھا دیں، اور اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، وہ دیکھنے میں میرے نبی کی آنکھ بھی نہیں چٹھائی، وہ اللہ نے جو تجلیات دکھائی تھیں، جنت اور دوزخ کی چیزیں دکھائی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے میں میرے نبی کی آنکھ جو ہے وہ نہیں چندھائی، میری نبی کی آنکھ کے اندر کسی قسم کا ایسے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھا۔ یہ سورہ نجم جو ہے آپ کے واقعہ معراج کو اس طریقے سے بیان کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں پھر مشرکین کے بتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لات منات عزا، اور مشرکین کو یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی یہاں پہ تلقین کی گئی، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، آپ کی رسالت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مختلف طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، اور آپ کی رسالت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند جو ہے وہ پھٹنے والا ہے۔ یہاں پہ واقعہ شق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں واقعہ پیش آیا کہ آپ 14ویں چاند تھی اور آپ مینا کے اندر موجود تھے، تو اس طرح ہوا آپ صحابہ کرام کے ساتھ تھے تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا ایک سائڈ پہ چلا گیا، دوسرا دوسری سائڈ پہ چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ شق القمر، چاند کا پھٹ جانا۔ اللہ نے یہ معجزہ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تارے، یہ سورج، یہ چاند یہ نہیں ٹوٹے گا، قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے ان کو یہ واقعہ کروا کے بتایا
کہ میرے حبیب جو دعوت تمہیں دے رہے ہیں اور میرے حبیب جو تمہیں ڈراتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تارے بے نور ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا یہ چاند ٹوٹ جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ سورج ماند پڑ جائے گا، یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اللہ نے معجزانہ طور پہ وہ چیزیں دکھا کے قیامت کا اسبات جو ہے اس کو مضبوط کیا، اور یہ لوگوں کو بتایا کہ میرے نبی جو تمہیں کہہ رہے ہیں میرے نبی سچے نبی ہیں۔ یہ معجزہ آپ کی رسالت کا اسبات کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور دوسرا قیامت کی جو ہے وہ پختگی اور قیامت کے عقیدے کے اوپر مضبوطی کی بھی دلیل ہے کہ جیسے ابھی یہ چاند پھٹا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، اسی طرح اللہ چاند اور سورج کو دوبارہ بھی جو ہے ختم کر سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کیا، آل فرعون کا ذکر کیا، اور ان سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، سارے نبیوں کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کا انجام ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو سچا ثابت کیا، اور ان کو بتایا کہ جیسے یہ نبی سچے تھے ایسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، جیسے ان کی امتوں نے جھٹلایا ان پہ عذاب آیا، تم انسان بن جاؤ، میرے نبی کو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر تمہارا بھی انجام اسی طرح ہوگا۔ اس سے اگلی سورت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے شواہد، توحید کی مثال کے لیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کے منظر پیش کی ہے، جہنمی لوگوں کی ہولناکی اور جنتی لوگوں کی خوشیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے انفرادی، اجتماعی، دنیا کی، آخرت کی ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ میں نے تمہارے کھانے کے لیے یہ چیزیں بنائی، تمہارے پہننے کے لیے یہ چیزیں بنائی، تمہارے مرنے کے بعد جو ہے میں نے تمہاری جنت میں یہ چیزیں بنا دی، پھر میں نے تمہارے جوڑے بنا دیے، ہر چیز کا، ہر ایک نعمت کا ذکر کیا یہاں پہ، اور انسان کو فکر دی ہے، جھنجھوڑا ہے، اے انسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تیرے رب کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں، تو جھٹلاتا رہے، جھٹلاتا رہے، تیرا جھٹلانا ختم ہو جائے گا، رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے انسان، رب نے یہ جو تجھے نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں تو اس سے سوال بھی ہونا ہے، رب نے پوچھنا بھی ہے، ایک ایک نعمت کا حساب بھی دینا ہے۔ اگر آج تو ان نعمتوں کو کھا پی کے آج تو جو ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اللہ کی نہیں مان رہا، تو یہ ہمیشہ وقت نہیں رہے گا، یہ نعمتیں بھی چھن جائیں گی، تو بھی اللہ کے پاس چلا جائے گا، اور پھر جب حساب ہوگا ان نعمتوں کا تو پھر تجھے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں دینے والی کون ذات ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بڑا برکت والا ہے اس کا نام جو بڑا ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یہ فنا کا مقام ہے، اور جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، تو اس لیے اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، یہ کل من علیہ فان، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یہ عارضی نعمتیں ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا دنیا کے اندر تیرے رب کا نام ہے، اور باقی رہنے والی نعمتوں میں آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے ان آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو نہ بھول جاؤ، بلکہ باقی رہنے والا نام اللہ کا ہے دنیا کے اندر۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بھی کچھ باقی رہے تو پھر آخرت کی نعمتوں کی فکر کرو۔ یہ سورہ رحمان جو ہے اس کا مرکزی عنوان ہے۔ اس سے آگے ہمارے آج کے درس میں سورہ واقعہ ہے، سورہ
واقعہ کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو اس صورت کا موضوع ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ جو ہے عورتوں کو سکھایا کرو، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس کو اندر رکھ دو بیٹا، یہ بار بار گرے گا۔ سادہ اب رکو، آرام سے، اوپر دیکھ کے بیٹے۔ ایسے کرسی لے کے بیٹھ جاؤ۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے ہمیں 3 طرح کے لوگ بتائے ہیں۔ فرمایا کہ جب حساب کتاب ہوگا 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلے لوگ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، فرمایا کہ تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والوں سے مراد کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، تمہیں کیا پتہ اصحاب المیمنہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، تمہیں کیا پتہ وہ کتنے رحم کے قابل لوگ ہوں گے جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے نیکیوں کے اندر، اس سے پہلے کے لوگ، پہلی امتوں کے لوگ جو پہلے نیک گزر چکے ہیں، ان کے کیا کہنے، یہ تو بڑے مقرب لوگ ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اللہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے جنت کا پورا نقشہ کھینچا ہے، پورا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ واقعہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کیسے اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، کہ ان کے سامنے جو ہے نوجوان لڑکے جو ہے کھلانے پلانے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، بڑی بڑی مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، اور وہاں پہ کھانے کے لیے بہترین گوشت ہوگا، بہترین پھل ہوں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، ایسے پھل ہوں گے جو ان کے بڑے پسندیدہ ہوں گے، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور حور عین ہوں گی، اور ایسے ہوں گی کہ امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں نا، ایسے اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ حوریں ہوں گی چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح۔ اور پھر فرمایا یہ سب کچھ کس لیے ہوگا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں نیک کام کرتے تھے۔ اس لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو جائیں گے مرنے کے بعد اس کے مطابق ہم پھل کاٹ لیں گے۔ ہم فصل لگاتے ہیں، ہم جو بیج بوتے ہیں وہی فصل ہم اٹھاتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر جو بیج بو رہے ہیں وہی مرنے کے بعد ہم نے فصل اٹھانی ہے۔ آج نیکیاں کریں گے، آج گناہوں سے بچیں گے تو ہم اپنی اچھی فصل بو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا جنت کی شکل میں اللہ ہمیں اس کا فصل عطا کرے گا۔ اگر ہم نے یہاں برائیوں کے بیج بوئے، ہم نے غلط کاموں کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے ہم نے غلط بیج بوئے، تو مرنے کے بعد عذاب کی شکل میں ہمیں فصل ملے گی، جہنم کی شکل میں فصل ملے گی۔ تو سورہ واقعہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اصحاب المیمنہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بڑے خوش قسمت ہو جاؤ گے، بڑی بڑی نعمتوں میں تم چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں جنتوں سے نواز دے گا۔ لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ یہاں پہ اللہ نے جہنم والوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید میں اللہ نے توحید کے دلائل دی ہے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کا بتایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے۔ دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے،
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض، لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ آؤ اور اس جنت کی طرف دوڑو، دوڑ لگا دو، وہ جنت جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تم یہ حقیر سی دنیا کے پیچھے پڑ کے، تم یہ تھوڑی سی دنیا کے پیچھے پڑ کے، تم 4 مرلے کے مکان کے پیچھے پڑ کے، تم 10 قلعوں کے پیچھے پڑ کے اس جنت کو بھول گئے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔ اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کی طرف بھاگو۔ پھر آج کے ہمارے درس کی آخری یہ صورت، اس کا آخری رکوع، اس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنی کی باتوں کو، بیان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم بھی